أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کی گفتگو میں استدعا ہے، کوشش ہے کہ نہج البلاغہ جو کائنات کی فصیح و بلیغ ترین کتاب ہے، اور اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ قرآن کریم کی مفسر اور جامع ترین تفسیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت علیہ السلام، اور فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل جدا نہیں ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، یعنی کسی ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو اپنایا نہیں جا سکتا، لازم و ملزوم ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے۔ قرآن حکیم جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا ظاہر حسین ہے، باطن عمیق ہے، گہرا ہے، اور قرآن صامت ہے، یعنی خاموش قرآن ہے۔ کہا اس میں ہر خشک اور تر کا بیان ہے، اور قرآن ناطق بولتا قرآن وہ ہستیاں ہیں جن کی اسوہ حسنہ اہل بیت علیہ السلام۔ امام باقر علیہ السلام پانچویں امام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ مشرق و مغرب سے جو علم ہوگا جب تک ہم اہل بیت علیہ السلام سے نہیں ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا، یعنی صحیح علم، علم لدنی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت جس کے بارے میں اس نے قرآن نے فرمایا کہ جسے چاہے حکمت عطا کرے، جب تک اس حکمت کے ذریعے سے اس قرآن حکیم کو، قرآن صامت کو، جب تک بولتے قرآن یعنی قرآن ناطق کے وسیلے سے نہ سمجھا جائے تب تک انسانی عقل کے احاطے میں نہیں آ سکتا۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں قرآن میں جو کہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہیں، بالکل آسان ہیں، آسان فہم ہیں، لیکن بہت سے ایسے قرآنی احکام ہیں کہ جو عام افراد کی ذہن کی استطاعت سے بالاتر ہیں، حتیٰ کہ بہت سے اقوال معصومین علیہ السلام بھی ہیں کہ جن کے لیے انسانی عقل کافی نہیں ہے، جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ ہمارے اقوال کو، ہمارے بتائے ہوئے علم و حکمت کے الفاظ کو اپنی محدود عقل کے پیمانے سے جانچنے کی کوشش نہ کرو۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ ہدایت، اور
یہ وہ ذکر ہے قرآن حکیم کے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ ذکر ہے یہ عزیزان گرامی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اور مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا میں ہی وہ ذکر ہوں جسے لوگ منحرف ہو گئے، جسے لوگوں نے فراموش کر دیا۔ عزیزان گرامی، ہماری کوشش ہے، کاوش ہے کہ ہم نہج البلاغہ کو، اس کلام کو، اس بیان کو، خطبات کے اس مجموعے کو جو خطیب منبر سلونی مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ خود مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنا میرے پاس علم ہے کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں، جتنا میں سخی ہوں کسی نے مجھ سے سوال نہیں کیا۔ ہم توسل کرتے ہیں جس طرح امام معصوم علیہ السلام کا قول ہے کہ جب کوئی مومن یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یا علی علیہ السلام یہ دونوں نام اکٹھے لیتا ہے تو شیطان اس طرح پگھل جاتا ہے کہ جیسے لوہا پگھل کر، لوہا جب پگھل جاتا ہے جس طرح وہ لیڈ بن جاتا ہے پگھل کے، اس طرح سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم ان ناموں سے توسل کرتے ہیں، وہ نام عزیزان گرامی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے خلق کیے گئے۔ اور آپ نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے۔ اور کہا کہ فرشتوں کی بھی تخلیق سے کئی ہزار سال قبل اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے مجھے اور علی علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے ہی، کیونکہ ہماری تخلیق کے بہت بعد فرشتوں کو تخلیق کیا گیا، ہم نے ہی فرشتوں کو تسبیح و تہلیل سکھلائی۔ ان ہستیوں کے وسیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے استاد معلم بنا کر بھیجا، جہاں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جہاں محسن انسانیت بنا کر بھیجا، جہاں محبوب الہی بنا کر بھیجا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، بے شک مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا۔ تو ہم ان ہستیوں کے ناموں سے، ان پاک اور بابرکت ناموں کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب زدنی علما، اپنی ان محبوب ہستیوں کے صدقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نفس رسول، آیت مباہلہ میں کہا اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو ہم لاتے ہیں، اور تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ اور اپنا نفس کس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام۔ نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، رب زدنی علما، ہمیں توفیق عطا فرما، کیونکہ پہلے تاریخ نے اہل بیت علیہ السلام کی کردار کو، ان کی اہمیت کو، ان کے اقوال کو، ان کے علم کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا۔ تاریخ نے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی، طاقتور حکمرانوں کے، ظالم اور جابر اور فاسق حکمرانوں کے ہاتھ میں ہمیشہ تاریخ کا قلم ہوتا ہے، اور انہوں نے تاریخ کو چھپانے کی بے حد کوشش کی۔ ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے بزرگوں کی روحیں ممنون و مشکور ہیں۔ سیدہ زینب علیہ السلام، شریکت الحسین، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کی زینت، جو بی بی کے نام کا لغوی معنی ہے زینب، باپ کی زینت، عقیلہ بنی ہاشم، ہم ممنون و مشکور ہیں اس ہستی کے کہ جنہوں نے کربلا کی عظیم سانحے کی، توحید کی سربلندی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی، اور مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی ایسی گواہی دی کوفہ و شام کے بازاروں میں، یزید ملعون کے دربار میں، کہ رہتی دنیا تک سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر دیا، واضح کر دیا۔ اس درسگاہ حسینی کے وسیلے سے ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم تاریخ میں ان ہستیوں کے بتائے ہوئے احکامات، اقوال سے فائدہ اٹھا سکیں، غور و فکر کر سکیں،
یہ جستجو کر سکیں کہ وہ تاریخ، وہ احکامات، وہ اقوال، وہ نصائح، وہ علم و ادب کی باتیں جو ہم سے پوشیدہ رکھی گئیں، جن کو ہم سے دانستہ چھپایا گیا، جن سے ہمیں محروم کیا گیا، امت مسلمہ کو محروم کیا گیا، اسلام کی اصل شکل کو مسخ کر دیا گیا، اور نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام دنیا کے لیے وہ پیغام جو ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے توحید کے لیے، انسانیت کی سربلندی کے لیے لائے تھے، اس کو صحیح معنوں میں انسانیت تک نہیں پہنچایا گیا۔ منافقین نے اس دین کو یرغمال کر لیا، دنیا پرستی کے لیے، طاقت پرستی کے لیے، دولت پرستی کے لیے، اقتدار کی ہوس میں۔ تو ہماری کوشش و کاوش ہے کہ ہم جستجو کریں، جیسے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار دعوت فکر دی، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تم قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ عزیزان گرامی، آج کی گفتگو میں میری کوشش ہوگی، پہلا حصہ اس تقریر کا کچھ اس طرح سے ہوگا کہ میں یہ جو ترجمہ ہے نہج البلاغہ کا اردو میں، جو حضرت علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے اردو زبان میں، اس کو سب سے پہلے تو میں اس کو منوان بیان کروں گی، تاکہ کہیں کوئی ایسی بات جو ہماری اپنی سوچ ہے، ہماری اپنی تفسیر ہے، ہماری اپنی انٹرپریٹیشن ہے، وہ بیچ میں اس کو قطع نہ کر سکے۔ تو پہلے تو اس خطبے کا جو اردو ترجمہ ہے، پہلے خطبے کا، وہ انشاءاللہ میں اس کتاب سے پڑھوں گی، نہج البلاغہ کا جو اردو ترجمہ ہے، اور اس کے بعد ہم اس پہ کچھ نکات پہ غور و فکر کریں گے، اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 1۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں، اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑی۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے، اور کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفات کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے، اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا، اس نے دوئی پیدا کی، جس نے دوئی پیدا کی اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا، اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی، اور جو اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری ہی چیزوں کی صف میں لے آئے۔ جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے، اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر دیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے، اس نے اور جگہیں اس سے خالی سمجھ لی۔ وہ ہے
ہوا نہیں، موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا۔ وہ ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح۔ وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی دوری کے طور پر۔ وہ فاعل ہے لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں۔ وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جبکہ مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہیں تھی۔ وہ یگانہ ہے اس لیے کہ اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے جس سے وہ مانوس ہو اور اسے کھو کر پریشان ہو جائے۔ اس نے پہلے پہل خلق کو ایجاد کیا اور بغیر کسی فکر کی جولانی کے اور بغیر کسی تجربے کے جس سے فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑی ہو، اور بغیر کسی حرکت کے جسے اس نے پیدا کیا، اور بغیر کسی ولولہ اور جوش کے جس سے وہ بےتاب ہوا ہو، ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا۔ بے جوڑ چیزوں میں توازن و ہم آہنگی پیدا کی، ہر چیز کو جداگانہ طبیعت و مزاج کا حامل بنایا اور ان طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں قرار دیں۔ وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا، ان کی حدود نہایت پر احاطہ کیے ہوا تھا اور ان کے نفوس و اعضاء کو پہچانتا تھا۔ پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع اطراف و اکناف اور خلا کی وسعتیں خلق کی اور ان میں ایسا پانی بہایا جس کے دریائے مواج کی لہریں طوفانی اور بحر زخار کی موجیں تہ بتہ تھیں۔ اسے تیز ہوا اور تند آندھی کی پشت پر لادا، پھر اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا اور اسے اس کے پابند رکھنے پر قابو دیا اور اسے پانی کی سرحد سے ملا دیا۔ اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اوپر پانی ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کا چلنا بانجھ بے ثمر تھا، اور اسے اس کے مرکز پر قرار رکھا، اس کے جھونکے تیز کر دیے، اس کے چلنے کی جگہ دور دراز تک پھیلا دی۔ پھر اس ہوا کو معمور کیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو تھپیڑے دے اور بحر بے کراں کی موجوں کو اچھالے۔ اس ہوا نے پانی کو یوں مت دیا جس طرح دہی کے مشکیزے کو متھا جاتا ہے، اور اسے ڈھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے، اور پانی کے ابتدائی حصے کو آخری حصے پر اور ٹھہرے ہوئے کو چلتے ہوئے پانی پر پلٹانے لگی، یہاں تک کہ اس متلاطم پانی کی سطح بلند ہو گئی اور وہ تہ بتہ پانی جھاگ دینے لگا۔ اللہ نے وہ جھاگ کھلی ہوا اور کشادہ فضا کی طرف اٹھائی اور اس سے 7 آسمان پیدا کیے۔ نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موج کی طرح بنایا اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی، نہ بندھنوں سے جوڑنے کی ضرورت۔ پھر ان کو ستاروں کی سج دھج اور روشن تاروں کی چمک دمک سے آراستہ کیا، اور ان میں زوپاش چراغ اور جگمگاتا چاند رواں کیا جو گھومنے والے فلک، چلتی پھرتی چھت اور جنبش کھانے والی لوح میں ہے۔ پھر خداوند عالم نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے اور ان کی وسعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا۔ کچھ ان میں سر بسجود ہیں جو رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے، کچھ صفیں باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو کھٹاتے نہیں۔ نہ ان کی آنکھوں میں نیند آتی ہے، نہ ان کی عقلوں میں بھول چوک پیدا ہوتی ہے، نہ ان کے بدنوں میں سستی اور کاہلی آتی ہے، نہ ان پر نسیان کی غفلت طاری ہوتی ہے۔
ان میں کچھ تو وحی الہی کے امین، اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لیے زبان حق اور اس کے قطعی فیصلوں اور فرمانوں کو لے کر آنے جانے والے ہیں، کچھ اس کے بندوں کے نگہبان اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے قدم زمین کی تہ میں جمے ہوئے ہیں اور ان کے پہلو اطراف عالم سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، ان کے شانے عرش کے پایوں سے میل کھاتے ہیں، عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور اس کے نیچے اپنے پروں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور ان میں اور دوسری مخلوق میں عزت کے، حجاب اور قدرت کے سرا پردے حائل ہیں، وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے، نہ اس پر مخلوق کی صفتیں طاری کرتے ہیں، نہ اسے محل و مکان میں گھرا ہوا سمجھتے ہیں، نہ اشباہ و نظائر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرمایا، پھر اللہ نے سخت اور نرم اور شیریں و شورازار زمین سے مٹی جمع کی، اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر نتھر گئی، اور تری سے اتنا گوندھا کہ اس میں لس پیدا ہو گیا، اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ ہیں اور اعضاء ہیں اور جوڑ ہیں اور مختلف حصے ہیں، اسے یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تھم سکی، اور اتنا سخت کیا کہ وہ کھنکھنانے لگی، ایک وقت معین اور مدت معلوم تک اسے یوں ہی رہنے دیا، پھر اس میں روح پھونکی تو وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہو گئی جو قوائے ذہنی کو حرکت دینے والا تھا، فکری حرکات سے تصرف کرنے والا، اعضاء و جوارے سے خدمت لینے والا، ہاتھ پیروں کو چلانے والا ہے، اور ایسی شناخت کا مالک ہے جس سے حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے، مختلف مزوں، بوؤں، رنگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے، خود رنگا رنگ کی مٹی اور ملتی جلتی ہوئی موافق چیزوں اور مخالف ضدوں اور متضاد خلطوں سے اس کا خمیر ہوا ہے، یعنی گرمی، سردی، تری، خشکی کا پیکر ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ اس کی سونپی ہوئی ودیعت ادا کریں اور اس کے پیمانے وصیت کو پورا کریں جو سجدہ آدم کے حکم کو تسلیم کرنے اور اس کی بزرگی کے سامنے تواضع و فروتنی کے لیے تھا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، ابلیس کو عصبیت نے گھیر لیا، بدبختی اس پر چھا گئی، آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اس نے خود کو بزرگ و برتر سمجھا اور کھنکھناتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو ذلیل جانا۔ اللہ نے اسے مہلت دی تاکہ وہ پورے طور پر غضب کا مستحق بن جائے اور بنی آدم کی آزمائش پایہ تکمیل تک پہنچے اور وعدہ پورا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے وقت معین کے دن تک مہلت ہے۔ پھر اللہ نے آدم کو ایسے گھر میں ٹھہرایا جہاں ان کی زندگی کو خوشگوار رکھا، انہیں شیطان اور اس کی عداوت سے بھی ہوشیار کر دیا، لیکن ان کے دشمن نے ان کے جنت میں ٹھہرنے اور نیکوکاروں میں مل جل کر رہنے پر حسد کیا اور آخر کار انہیں فریب دے دیا۔ آدم نے یقین کو شک اور ارادے کے استحکام کو کمزوری کے ہاتھوں بیچ ڈالا، مسرت کو خوف سے بدل لیا اور فریب خوردگی کی وجہ سے ندامت اٹھائی۔ پھر اللہ نے آدم کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی، انہیں رحمت کے کلمے سکھائے، جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا، انہیں دار ابتلاء و محل افزائش نسل میں اتار دیا۔
اللہ سبحانہ نے ان کی اولاد سے انبیاء چنے، وہی پر ان سے عہد و پیمان لیا، تبلیغ رسالت کا انہیں امین بنایا، جبکہ اکثر لوگوں نے اللہ کا عہد بدل دیا تھا۔ چنانچہ وہ اس کے حق سے بے خبر ہو گئے اور دل کو اس کا شریک بنا ڈالا۔ شیاطین نے اس کی معرفت سے انہیں روگردان اور اس کی عبادت سے انہیں الگ کر دیا۔ اللہ نے ان میں اپنے رسول مبعوث کیے اور لگاتار انبیاء بھیجے تاکہ ان سے فطرت کے عہد و پیمان پورے کروائیں، اس کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں، پیغام ربانی پہنچا کر حجت تمام کریں، عقل کے دفینوں کو ابھاریں اور انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ یہ سروں پر بلند و بام آسمان، ان کے نیچے بچھا ہوا فرش زمین اور زندہ رکھنے والا سامان معیشت، فنا کرنے والی اجل، بوڑھا کر دینے والی بیماریاں اور پے در پے آنے والے حادثات۔ اللہ سبحانہ نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب یا دلیل قطعی یا طریق روشن کے کبھی یوں ہی نہیں چھوڑا۔ ایسے رسول جنہیں تعداد کی کمی اور جھٹلانے والوں کی کثرت درماندہ و عاجز نہیں کرتی تھی، ان میں کوئی سابق تھا جس نے بعد میں آنے والے کا نام و نشان بتایا، کوئی بعد میں آیا جسے پہلا پہچنوا چکا تھا۔ اسی طرح مدتیں گزر گئی، زمانے بیت گئے، باپ داداؤں کی جگہوں پر ان کی اولادیں بس گئے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ نے ایفائے عہد اور اتمام نبوت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، جن کے متعلق نبیوں سے عہد و پیمان لیا جا چکا تھا، جن کے علامات ظہور مشہور محل ولادت مبارک و مسعود تھا۔ اس وقت زمین پر بسنے والوں کے مسلک جدا جدا، خواہشیں متفرق و پراگندہ اور راہیں الگ الگ تھیں، یوں کہ کچھ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے تھے، کچھ اس کے ناموں کو بگاڑ دیتے تھے، کچھ اسے چھوڑ کر اوروں کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ خداوند عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے انہیں گمراہی سے ہدایت کی راہ پر لگایا، آپ کے وجود سے انہیں جہالت سے چھڑایا، پھر اللہ سبحانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لقاء و قرب کے لیے چنا، اپنے خاص انعامات آپ کے لیے پسند فرمائے اور دار دنیا کی بود و باش سے آپ کو بلند تر سمجھا، اور زحمتوں سے گھری ہوئی جگہ سے آپ کے رخ کو موڑا، دنیا سے باعزت آپ کو اٹھا لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں اسی طرح کی چیز چھوڑ گئے جو انبیاء اپنی امتوں میں چھوڑتے چلے آئے تھے، اس لیے کہ وہ طریق واضح و نشان محکم قائم کیے بغیر یوں ہی بے قید و بند انہیں نہیں چھوڑتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پروردگار کی کتاب تم میں چھوڑی، اس حالت میں کہ انہوں نے کتاب کے حلال و حرام، واجبات و مستحبات، ناسخ و منسوخ، رخص و عزائم، خاص و عام، عبر و امثال، مقید و مطلق، محکم و متشابہ کو واضح طور سے بیان کر دیا، مجمل آیتوں کی تفسیر کر دی، یعنی مکمل آیتوں کی تفسیر کر دی، اس کی گتھیوں کو سلجھا دیا۔ اس میں سے کچھ آیتیں وہ ہیں جن کے جاننے کی پابندی عائد کی گئی ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اگر اس کے بندے ان سے ناواقف رہیں تو مذائقہ نہیں۔ کچھ احکام ایسے ہیں جن کا وجوب کتاب سے ثابت ہے اور حدیث سے
ان کے منسوخ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ کچھ احکام ایسے ہیں جن پر عمل کرنا حدیث کی روح سے واجب ہے، لیکن کتاب میں ان کے ترک کی اجازت ہے۔ اس کتاب میں بعض واجبات ایسے ہیں جن کا وجوب وقت سے وابستہ ہے اور زمانہ آئندہ میں ان کا وجوب برطرف ہو جاتا ہے۔ قرآن کے محرکات میں بھی تفریق ہے۔ کچھ کبیرہ ہیں جن کے لیے آتش جہنم کی دھمکیاں ہیں، کچھ صغیرہ ہیں جن کے لیے معرفت کے توقعات پیدا کیے گئے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تھوڑا سا حصہ بھی مقبول ہے اور زیادہ سے زیادہ اضافے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ پھر اسی خطبے میں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے حج کے سلسلے میں فرمایا، اللہ نے اپنے گھر کا حج تم پر واجب کیا، جسے لوگوں کا قبلہ بنایا ہے، جہاں لوگ اس طرح کھنچ کر آتے ہیں جس طرح پیاسے حیوان پانی کی طرف، اور اس طرح وارفتگی سے بڑھتے ہیں جس طرح کبوتر اپنے آشیانوں کی جانب۔ اللہ جل شانہ نے اس کو اپنی عظمت کے سامنے ان کی فروتنی اور عاجزی اور اپنی عزت کے اعتراف کا نشان بنایا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق میں سے سننے والے لوگ چن لیے جنہوں نے اس کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے کلام کی تصدیق کی۔ وہ انبیاء کی جگہوں پر ٹھہرے، عرش پر طواف کرنے والے فرشتوں سے شباہت اختیار کی۔ وہ اپنی عبادت کی تجارت گاہ میں منفعتوں کو سمیٹتے ہیں اور اس کی وعدہ گاہ مغفرت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ نے اس گھر کو اسلام کا نشان، پناہ چاہنے والوں کے لیے حرم بنایا ہے۔ اس کا حج فرض اور ادائیگی حق کو واجب کیا ہے اور اس کی طرف راہ نوردی فرض کر دی ہے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کا واجب الادا حق لوگوں پر یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو، اور جس نے کفر کیا تو جان لے کہ اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، اس فصیح و بلیغ جامع عظیم خطبے سے جو سب سے پہلے چیزیں لمحہ فکریہ بنتی ہیں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے ظاہری رخصت کے کتنے عرصے بعد مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے یہ خطبہ بیان کیا، اور اس خطبے کو بیان کرنے کا آپ کا مقصد کیا تھا، بنیادی مقصد کیا تھا؟ سب سے پہلے تو دیکھیے اس خطبے میں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کو بیان کیا گیا۔ اب کہیں نہ کہیں ہم جانتے ہیں کہ جس طرح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے خطبہ فتق میں فرمایا اور مدینہ کی عورتیں جو آپ کی عیادت کے لیے آئیں ان سے کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے چنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے من کنت مولا فہذا علی مولا کے غدیر خم میں اعلان کیے ہوئے رہنما کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو اپنا رہنما بنایا ہے جو خود رستے کی خبر نہیں رکھتے۔ اور بی بی نے کہا کہ اگر تم اللہ کے چنے ہوئے میرے شوہر نامدار ابو الحسن مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی سربراہی میں چلتے تو تمہیں کوئی تھکن نہ ہوتی، تمہیں کوئی تاخیر نہ ہوتی، اور تم سبک رفتاری سے اپنی منزل مقصود کی طرف پہنچ جاتے۔ تو کہیں نہ کہیں جہاں مسلمانوں نے اپنا رستہ کھو دیا، جیسے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا میں وہ ذکر ہوں جس سے لوگ منحرف ہو گئے، میں وہ سبیل ہوں، وہ سیدھا رستہ ہوں جسے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ تو بی بی کہتی ہیں کہ جہاں تم نے وہ سیدھا رستہ چھوڑ دیا، اب ظاہر ہے اس خطبے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا، اس کا زمین و آسمان کو تخلیق کرنے کا جو ایک پورا پروسیس ہے، جو پورا عمل تھا، اس کو بیان کیا بہت ہی فصاحت و بلاغت سے۔ اور ایک یہودی
جو موجود تھا اس نے کہا لگتا ہے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو فرمایا کہ لگتا ہے یہ کائنات یا تو آپ کے سامنے بنی ہے یا آپ کے ہاتھوں سے بنائی گئی. ید اللہ فوق ایدیہم، جس طرح سورہ فتح میں کہا اللہ کا ہاتھ سب پہ فوقیت رکھتا ہے، ید اللہ کو سب پہ فوقیت ہے. عزیزان گرامی، یہ کچھ نکات ہیں جو انشاءاللہ آج دامن وقت میں گنجائش کم ہے لیکن ہم ان نکات پہ بحث کریں گے اپنی اگلی نشست میں بھی. پہلا سوال یہ کہ اس پوائنٹ ان ٹائم، اس وقت تاریخ کے اس مقام پر مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو یہ جو تمام باتیں پہلے خطبے میں ہمیں ملتی ہیں یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے دوبارہ سے بیان کیا گیا، یعنی لوگ اس پروردگار عالم سے منحرف ہو گئے. انسان کے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کی مولا نے یہاں پہ ذکر کیا ہے. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں جس میں من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کیا تھا، کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور کہا تھا کہ اگر میں نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا. قرآن حکیم کی آیات آپ نے تلاوت فرمائی. تو وہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدم کا حسد جو تھا وہ ابلیس کو جنت سے نکلوانے کا، ملعون بنانے کا، راندہ درگاہ بنانے کا باعث بنا. یہ نہ ہو کہ علی کا حسد تمہیں کافر بنا دے، تمہیں کفر میں مبتلا کر. تو عزیزان کرام، یہاں ہم یہ غور و فکر کریں گے کہ جو نکات مولا کائنات مولا علیہ السلام نے اس خطبے میں بیان کیا، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی دوبارہ گواہی دی، اس کے اس کائنات کو تخلیق کرنے کے مراحل سے، انسان کو تخلیق کرنے کے مراحل سے ہمیں آگاہ کیا، جو قرآن حکیم کی آیات میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، کہ انسان کو گیلی مٹی کے جوہر سے بنایا اور پھر اس جوہر کو ہڈیوں میں تبدیل کیا، ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا درجہ بدرجہ. اور کس طرح سے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے یہاں بیان کیا. کچھ نکات ہیں جن پہ انشاءاللہ ہم اگلی نشستوں میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے، جو کہ آج کی ماڈرن سائنس سے کئی سو سال کے بعد انسانی تحقیق سے، سائنسی تحقیق سے جو باتیں ثابت ہوئیں اس خطبے میں وہ ہمیں ملتی ہیں، چاہے وہ ایسٹرو فزکس سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ انسانی جسم کی حیت سے ریلیٹڈ ہو، اس کی اناٹمی سے ریلیٹڈ ہو، جو منرلز اور کیمیکلز انسان کی جسم میں موجود ہیں اس کی بقا کے لیے ناگزیر ہیں، چاہے وہ ان کے بارے میں مولا نے اپنے اس خطبے میں وہ سب کچھ بیان کیے. اور پھر ایک بہت اہم نکتہ جس پہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ مولا نے اس میں حج کا حکم دیا ہے. حج کی طرف دوبارہ سے لوگوں کو متوجہ کرایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے حج کی تلقین کی ہے جو صاحب حیثیت ہے اس کے گھر کی طرف. اب یہاں یہ ایک سوال اٹھتا ہے، حالانکہ یہ وہی لوگ تھے، وہ عرب کا علاقہ ہے، ان کے لیے آسان تھا حج کی جستجو کرنا. کیا اس وقت لوگوں نے حج کرنا موقوف کر دیا تھا یا ترک کر دیا تھا، یا اس کو وہ اپنی پرائیورٹی نہیں سمجھتے تھے؟ جس طرح ہم جانتے ہیں آج کے دور میں بھی آل سعود نے جو شگاف کی جگہ ہے جہاں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا ظہور ہوا، بی بی فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کو اندر مدعو کیا گیا اور کونے سے خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی، اور آج بھی مختلف طریقوں سے لوہا، سریا، کیمیکلز، ہر طرح کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو بند کرنے کی، چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہ بار بار آیا ہوتا ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ حج پہ مومنین کو، اپنے ماننے والوں کو بلاتا ہے اس لیے کہ اس معجزے کو دکھا سکے کہ جو مولود کعبہ ہے کس طرح سے میں نے کعبہ میں ان کا ظہور کیا. اور اس زمانے میں جب کہ ظاہر ہے اتنی جدید ترقی تو نہیں ہوئی تھی کنسٹرکشن کی فیلڈ میں کہ یہ چھپایا جائے اس کو کسی طرح سے. یہ جو ایویڈنس ہے، یہ جو شہادت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مولا کائنات مولا علیہ السلام کی عظمت کی، مولا کے وجہ اللہ ہونے کی، مولا کا اللہ کا چہرہ ہونے کی، مولا کا لسان اللہ ہونے، اللہ کی زبان ید اللہ ہونے، اللہ کا ہاتھ اللہ کا شیر ہونے کی، اسد اللہ ہونے کی، یہ جو گواہی خانہ خدا میں ملتی ہے حج کے موقع، تو کیا اس وقت لوگوں نے اس پریکٹس کو ترک کر دیا تھا یا کم کر دیا تھا؟ اور ہم اس پہ غور و فکر کریں گے اور اس کے مختلف نکات پہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں غور و فکر کر سکیں قرآن حکیم پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، آپ کے فرامین، آپ کے اسوہ حسنہ سے فائدہ اٹھا سکیں، اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کو حاصل کر سکیں. اور جس طرح چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہو
تو ایسے بنو کہ ہمارے لیے باعث فخر ہو، نہ کہ ہمارے لیے باعث ندامت ہو۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ان نکات پہ مزید بحث کریں گے۔ دعا گو ہوں جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں، یا اللہ انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ جو اولاد کے خواہش مند ہیں، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میں انہیں نیک اور صالح اور ایمان پر قائم اولاد عطا فرما، جو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سرخروئی کا باعث ہو۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں، جن کے پاس اپنے گھر نہیں، انہیں وہ گھر دے جو مجلس شبیر کے لیے ہو۔ تجھے بی بی زینب علیہ السلام کے جلے ہوئے خیموں کا واسطہ، لٹے ہوئے گھر کا واسطہ۔ جو طالب علم کی جستجو میں ہے، یا اللہ انہیں اپنی رحمت سے، یا اللہ اپنے خاص کرم سے انہیں امتحانات میں کامیابی عطا فرما، ان کے دینی اور دنیاوی علم میں اضافہ فرما۔ ہمارے آنے والی نسلوں میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت، غم حسین علیہ السلام کی حرارت، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا قتل حسین سے مومنوں کے دلوں میں ایسی گرمی، ایسی حرارت پیدا ہوگی کہ تا قیامت ٹھنڈی نہیں ہوگی، لا تبرد ابدا۔ یا اللہ ہمارے آنے والی نسلوں میں غم حسین کی حرارت قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔